أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. سامعین گرامی، قیاس اور اجتہاد کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے عرض کیا گیا کہ امامت کا بنیادی فریضہ حفاظت دین ہے، اور دین کو خطرہ تلوار سے نہیں، دین کو خطرہ اسلحے سے نہیں، طاقت حکومت سے دین کو کوئی خطرہ نہیں، کثرت سے بھی دین کو کوئی خطرہ نہیں. دین کو خطرہ ہے تو افکار کی کجی سے اور نظریات کی صورت اختیار کی ہوئی گمراہی سے. ذہنوں کو جو چیز متاثر کرے یا جو چیز ذہنوں میں ہلچل پیدا کرے، دین کے لیے مسئلہ ہے تو وہ ہے کسی کا طاقتور ہونا، طاقت کا مظاہرہ کرنا، کسی کا دینداروں کی جان کے درپے ہو جانا. یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے لیے تو خطرہ ہو سکتی ہیں، دین کے لیے خطرہ نہیں. چنانچہ وہ فکری انحراف، سوچ کی وہ بے راہ روی جو آپ کے چھٹے امام کے عہد میں سامنے آئی، اس کا نام قیاس. یہ قیاس چونکہ فکر اسلامی کے صریحاً خلاف تھا، اس لیے محافظ دین محمدی کا فریضہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرے، اس کے خلاف مضبوط انتظام کرے کہ اصل اسلام کو یہ متاثر نہ کر سکے. چنانچہ سلسلہ ہدایت کی چھٹی فرد نے یہ کام 3 بنیادی طریقوں سے کیا. ایک تو وہ وجہ جس کی موجودگی میں قیاس کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ وجہ یہ تھی کہ اہل قیاس کے پاس قرآن تو پورا تھا، لیکن قرآن کی تشریح کرتی ہوئی احادیث نبوی کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ ان کے ہر سوال کا جواب مل سکتا. چونکہ قیاس پر میں نے صرف ایک گفتگو کی، وہ بھی اس کے معنی سمجھانے کی حد تک، اس لیے یہ اہم پہلو کہ یہ قیاس کی ضرورت کیوں پیش آئی، وجوہات کیا تھی، اشارہ کیا تھا
کہ جب حسبنا کتاب اللہ کہہ کر حدیث رسول سے اس وقت انکار کیا، اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کے لیے دل کبھی راضی ہی نہیں ہوا، تو یہی دو صورتیں تھیں دین کو سمجھنے کی، ان دونوں سے ترک تعلق کر لیا تو اب دین کیسے سمجھ میں آئے؟ اب سوائے اپنی رائے کے اور اپنے گمان اور اپنے تصورات کے اور کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا دین کو سمجھنے کا۔ چنانچہ ایک تو اس کا سد باب کیا گیا کہ سنت رسول کا اتنا بڑا ذخیرہ فراہم کر دیا گیا، 4000 شاگرد جو درسگاہ امام میں حاضر ہو کر احادیث جمع کرتے جاتے تھے، اس نے کم از کم مسلک حقہ کے علماء کو بے نیاز کر دیا کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے اپنی فکر کا سہارا لیں۔ معصوم کی طرف سے اتنا کچھ عطا ہو گیا کہ وہ بالکل بے فکر ہو کر دنیا سے کہہ سکتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے، کوئی مسئلہ حدیث میں نہ ملے تو پھر انسان قیاس کے سوا کیا کرے؟ انہوں نے کہا، اس ذخیرے کو دیکھا جو اس امام کی وساطت سے آنے والی نسلوں کو منتقل ہوا تھا، اور پھر بڑے فخر سے، بڑے اعتماد سے، بڑے یقین سے کہا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ لے آؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن و حدیث میں اس کا جواب موجود نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اجتہاد کا وہ ادارہ قائم کیا کہ جہاں تعلیمات امام سے، تعلیمات معصوم سے فیض پائے ہوئے لوگ خود امام کی نگرانی میں مسائل کا حل نکالا کرتے تھے۔ یعنی مسائل کا حل کیا مطلب؟ کہ کوئی دینی سوال پیدا ہوا، انہوں نے قول معصوم کو سامنے رکھ کر اس کے لیے فتویٰ، جائز ناجائز کا فیصلہ وہ تیار کیا، بارگاہ امامت میں پیش کیا، مولا ہم تو یہ سمجھے ہیں، امام نے تصدیق کر دی، ہاں تم صحیح سمجھے ہو۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک شخصیت ہیں عبان ابن تغلب، امام کے اصحاب میں سے بڑے بلند پایہ شخصیت ہیں، یہ جو حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں اس کے راویوں میں بھی شامل ہیں عبان ابن تغلب۔ امام نے خود اجازت دی کہ تم مسجد نبی میں بیٹھ کر مسئلے بیان کرو، یعنی فتوے دو۔ اب امام موجود ہے، براہ راست امام سے رابطہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ امام جو قیاس کے دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اجتہاد کے دروازے کو اپنی نگرانی میں کھول کے جائے۔ اور یہ ایک شخصیت نہیں ہے، متعدد شخصیتیں ہیں کہ جن کو امام نے ان کی قابلیت اور صلاحیت دیکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دی کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو، تم شریعت کی تعبیر کر سکتے ہو۔ تو یہ 3 اقدام تھے جو امام نے فرمائے، اور اس میں اب ان میں سے ہر پہلو ایسا ہے کہ اپنی اپنی جگہ موضوع ہے اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اعلان تو کیا تھا قیاس و اجتہاد پہ گفتگو کا، قیاس پر صرف ایک گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد اجتہاد زیر بحث ہے۔ اب تو چنانچہ
جس اجتہاد کو امام نے قائم کیا، اس اجتہاد کے ادارے میں، ان مجتہدین میں، ان لوگوں میں قواعد و ضوابط مقرر کرنا یہ امام کا کام تھا۔ بنیادی بات یہ تھی کہ وہاں تو کہا گیا تھا کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی حکم نہ ملے تو پھر قیاس سے کام لیا جائے۔ یہاں کہا گیا کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جو قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ اس لیے جب ہمارا مجتہد کوئی فتویٰ دے گا، ہمارا مجتہد شریعت کے کسی مسئلے پر جواب دے گا، تو اسے اپنی فکر کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سال گزشتہ باتیں ہوئی تھیں، لیکن کاش ہمارے حافظے اتنے اچھے ہوتے کہ ہم باتوں کو محفوظ کر سکتے۔ ایک فقہ کی تعریف کرتے ہوئے جملہ کہا گیا تھا کہ فقہ دین کے استدلالی علم کا نام ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ صرف یہ جان لینا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے ہوتا ہے یہ فقہ نہیں ہے۔ یہ جان لینا کہ خدا ایک ہے، حضور اللہ کے نبی ہیں، تمام انبیاء برحق ہیں، مولائے کائنات سلسلہ امامت کی پہلی کڑی ہیں، باقی اماموں کے نام یاد ہو جائیں، ان میں سے کوئی چیز فقہ نہیں ہے۔ ہر چند کے توحید بھی فقہ ہے، نبوت بھی فقہ ہے، امامت بھی فقہ ہے، نماز روزہ فقہ ہی کا موضوع ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جان لینا کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ فقہ نہیں ہے۔ فقہ کیا ہے کہ توحید مانو تو دلیل کے ساتھ مانو، نبوت مانو، امامت مانو تو دلیل کے ساتھ مانو، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مانو تو یہ بھی دلیل کے ساتھ مانو۔ بلا دلیل کچھ نہیں مانا جائے گا۔ اس دلیل سے آگاہ ہونا کہ نماز کی دلیل کیا ہے، روزے کی دلیل کیا ہے، حج کی دلیل کیا ہے، حج میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس دلیل سے آگاہ ہونا فقہ ہے۔ اب پوری لمبی بحث ہے، شاید کسی گوشے میں بات پڑی ہوئی ہو تو یاد دلانے سے یاد آ جائے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین کے دو شعبے ہیں، ایک اصول دین، ایک فروع دین۔ جو اصول دین ہے دلیل وہاں بھی چاہیے، فروع دین ہے وہاں بھی دلیل چاہیے۔ جب تک دلیل کے ساتھ اصول کا علم نہ ہو تو فقہ نہیں ہے، اور جب تک دلیل کے ساتھ فروع کا علم نہ ہو تو فقہ نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کی دلیلیں الگ الگ ہیں۔ کہاں سے دلیل آئے گی وہ الگ الگ ہیں۔ اصول کی دلیل ہے عقل، گھبرائیے گا نہیں، اصول کی دلیل ہے عقل، فروع کی دلیل ہے نص، نون صاد نص۔ عقل کا لفظ تو چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن عقل کا لفظ تو سمجھ میں آتا ہے نا ہم سب کو کہ عقل کے معنی کیا ہے۔ وہ جو سوچتے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان کو ودیعت کی ہے، یہ عقل دلیل ہے اصول کی۔ اور نص کیا ہے؟ نص آسان لفظوں میں بتاؤں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نص کہتے ہیں اتھارٹی کو، یعنی جب کسی بات چیز کے لیے سند پیش کی جائے اس کو نص کہتے ہیں۔ تو اب فروع کی بنیاد ہے نص، اس کی دلیل ہے نص۔ نص کیا ہے؟ نص قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ تین باتیں کہ معصوم نے کچھ کہا ہو، معصوم نے کچھ کیا ہو، یا معصوم کے سامنے تقریر کے معنی آپ تو خطابت لیتے ہیں نا، لیکن تقریر کے معنی قرار پکڑنا، رک جانا۔ امام کے سامنے کوئی بات ہوئی، بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی کہ امام وہاں پر کوئی تبصرہ نہ کرتے، یعنی کوئی پابندی یا کوئی ایسی صورت نہیں ہے، امام جو بات ہو رہی ہے سامنے اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو جب ایسی صورتحال ہے اور امام خاموش رہیں تو یہ خاموشی بھی اس فعل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔
امام کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے اور امام نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو چونکہ امام ہادی ہے اور ہدایت ہی اس کا فریضہ ہے، تو کوئی ایسا مرحلہ جہاں ضرورت ہدایت ہو وہاں دنیا خاموش ہو جائے تو ہو جائے، امام خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے امام وہاں ٹوکے گا۔ چنانچہ اس کیفیت کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ معصوم نے قرار پکڑا، معصوم یہاں ٹھہر گئے، کچھ نہیں کہا، تو کچھ نہیں کہا تو یہ بھی دلیل ہے اس کام کے صحیح ہونے کی۔ تو اب تین دلیلیں، تین صورتیں ہیں دلیل کی: قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ فروع کے واسطے عقل سے کام نہیں لیا جائے گا، یہاں میری ذاتی عقل کا دخل نہیں ہے، یہاں پر مجھے سہارا لینا پڑے گا معصوم کے دلیل، معصوم کی سند کا۔ یہ امام نے یوں کیا تھا، امام نے یوں کہا تھا، یا امام کے سامنے ہو رہا تھا اور امام اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ فروع کے لیے یہ دلیل ہے، یہاں عقل دلیل نہیں ہے۔ اب کیا مجھے ساری بات دہرانی پڑے گی؟ کیوں نہیں ہے؟ اصول کے لیے صرف عقل، وہاں نص نہیں، اور فروع کے لیے نص عقل نہیں۔ کیوں؟ فروع کے لیے نص کیا ہو سکتی ہے؟ نص کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ اصول زیر بحث ہے توحید کا، نبوت کا، امامت کا، یہی اصول ہے نا، قیامت کا۔ اس کے لیے نص کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی کوئی شخصیت، یعنی حضور کی ذات نص ہے، بلکہ نص میں اللہ بھی شامل ہے کہ جو قرآن ہے وہ بھی نص ہے، حضور کی ذات گرامی بھی نص ہے، تمام معصومین نص ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں توحید کو ماننا ہے، تو کیسے مانیں؟ نص ہے حضور کی ذات، نص ہے معصومین کی ذات۔ معصومین کہیں اور ہم مان لیں، لیکن معصومین کہیں اور ہم خدا کو خدا مان لیں، توحید مان لیں، تو پہلے معصوم کو کیسے مانیں؟ یعنی اگر توحید میں نص استعمال کریں معصوم کی اور توحید کو مان لیں، تو اب اس معصوم کو کیسے مانا ہے تم نے؟ کون سا طریقہ تھا؟ وہاں کس کی نص تھی؟ جس کی بھی نص کا حوالہ دو گے پہلے تو سوال اٹھے گا کہ اس کو کیسے مانا ہے؟ نبی کو نبی مانا ہے، کیسے مانا ہے؟ امام کو امام مانا ہے، کیسے مانا ہے؟ امام کی امامت نص ہو سکتی ہے اگر نبی نے نص کی ہو، لیکن نبی کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے سوائے عقل کے اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اصول میں کہہ دیا گیا کہ یہ اس کے دلیل عقل ہے، اور فروع میں دلیل نص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اصول نہیں مانا تھا تب تک تو تمہیں اجازت دی گئی تھی کہ اپنی عقل سے کام لو اور دیکھو کہ کیا خدا کے بغیر یہ نظام چل سکتا ہے۔ اپنی عقل سے کام لو کہ جو شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، اس کے دکھائے ہوئے معجزے، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ خود اپنے طور پر نبی نہیں بنا ہے، خود ساختہ نہیں ہے، یہ کسی عظیم ہستی کی طرف سے آیا ہے؟ جب وہ کوئی کتاب سنائے اور وہ کتاب، چونکہ ہم اس کو نبی مان چکے ہیں، اب وہ یہ کہے کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے، تو اب ہمیں ماننا لازمی ہو گیا، اس لیے کہ جب نبی ہے تو پھر اللہ سے ربط بھی رکھتا ہوگا، اور اللہ سے ربط رکھتا ہے تو وہاں سے پیغام بھی آئے گا، اور وہ یہی اس سے بڑھ کے اور کون ہے جو بتائے کہ یہ خدا کا پیغام ہے؟ یہی ہوگا نا۔ جتنے اصول تھے یہ تو ہم نے عقل سے مان لیے، کم سے کم ایک اصول تو مانے بغیر نص کی گنجائش پیدا ہی نہیں ہوتی، اور وہ اصول ہے نبی کو ماننا۔
نبی کو ماننے کی حد تک تو سوائے عقل کے اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں پہنچنے کا، کیونکہ باقی جو کچھ مانیں گے نبی کو ماننے کے بعد مانیں گے۔ بھئی اب خدا کو مانیں گے تو نبی کہہ رہا ہے اس لیے مان رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو کتاب مانیں گے، نبی نے کہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، علی کو امام مانیں گے تو نبی نے کہا ہے کہ یہ امام ہے تمہارا۔ اب تو باقی جو کچھ بھی ماننا ہے وہ نبی کے کہنے سے ماننا ہے، تو نبی کو ماننے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ نبی کو ماننے کے بعد تو نبی کا قول ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہم سچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن نبی تک پہنچنے کے لیے سوائے عقل کے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اچھا جناب، خدا کو بھی مان لیا، نبی کو بھی مان لیا، کتاب کو بھی مان لیا، پورا اصول تسلیم کر لیا، تو اب نماز روزے میں بھی عقل کی اجازت دی جائے کہ دل چاہے عقل کہے کہ نماز پڑھو تو پڑھ لیں گے، اور پھر عقل ہی فیصلہ کرے کہ صبح کی 2 رکعت ہونی چاہیے اور ظہر عصر کی 4 رکعت ہونی چاہیے۔ تو جناب والا یہ ایک بڑی موٹی سی بات ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا سورہ بقرہ میں، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ جو تفصیلی والی آیت الکرسی ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی کراہت زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جناب اور موقعوں پر تو کچھ سختی نظر نہیں آتی، لیکن رمضان میں ذرا سڑک کے اوپر کوئی کھانا کھا کے دکھائے، پوری ملت مسلمہ جو ہے جلال میں آ جائے گی کہ یہ احترام رمضان نہیں کر رہا ہے۔ ہوٹلوں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ایک آدمی سے میڈیکل سرٹیفکیٹ طلب کیا جاتا ہے کہ تم سچ مچ بیمار ہو یا فقط اپنی بھوک مٹانے کے لیے آئے ہو، تو یہ سختی ہے نا۔ اور اگر کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا تو یہ لکھا ہوگا کہ اگر جب بچہ ابھی بلوغت کے قریب پہنچ رہا ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز سکھائیں، اور اگر وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کریں تو ان کا کھانا روک کے اس پہ سختی کر کے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور اب وہی دین یہ کہہ رہا ہے کہ سختی کرو نماز میں، روزے میں۔ کیوں؟ یہ فرق کیا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے، سمیٹوں 2 جملوں میں، زندگی بھر پڑھتے رہے ابتدائی عمر میں اور پڑھ لکھ رہے ہیں اس لیے کہ کوئی پیشہ اختیار کریں گے، کوئی کاروبار کریں گے، تو اب ڈھیروں کاروبار کے میدان کھلے ہوئے ہیں۔ وہ سرکاری ملازمت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر سول ملازمت بھی ہو سکتی ہے، فوج میں بھی بھرتی ہو سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، کسی چھوٹی سی آرگنائزیشن کی ملازمت اختیار کر سکتے ہیں، بہت سے طریقے موجود ہیں۔ اب جتنی صلاحیت ہے، جتنی قابلیت ہے، اس کے مطابق میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیا کروں گا۔ فوج بچپن سے ذہن پہ چھائی ہوئی تھی، روزانہ فوج کو دیکھ رہے تھے کہ کتنی با اختیار ہے کہ دشمنوں سے لڑے یا نہ لڑے، کم از کم ملک کے اندر اختیار تو رکھتی ہے، جب چاہے تخت و سلطنت کی مالک ہو جاتی ہے۔ تو دل چاہا کہ ہم بھی فوجی بن جائیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا میرا کام تھا کہ میں فوجی بنوں، سول سے ملازمت اختیار کروں یا کسی اور جگہ پہ جاؤں۔ اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق میں نے ادھر ادھر دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا میں فوج کا انتخاب کرتا ہوں۔ فوج کے یہ فیصلہ کرنا میرا کام تھا کہ میں فوج میں جاؤں یا نہ جاؤں، فیصلہ خود میں نے کیا ہے کہ میں فوج میں جاؤں گا۔ چلا گیا، امتحانات سے گزرا اور ISSB اور وغیرہ وغیرہ سارے مراحل سے گزر گیا اور انہوں نے منتخب کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم فوجی ہو گئے۔ جیسے ہی پہلے دن داخل ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ لمبے لمبے بال گوارا نہیں ہے، جائیے یوں حجامت بنوا کے آئیے، ذرا ناپ دے دیجئے آپ کی یہ یونیفارم ہے، یہ کپڑے پہنیں گے آپ، یہ اوقات ہیں کھانے کے PMA میں، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت جاگنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت کھیلنا ہے۔ ہر چیز کی پابندی ہو گئی، ہر چیز کا طریقہ متعین ہو گیا۔ جب تک فوج جوائن نہیں کی تھی تب تک میرا انتخاب تھا،
لیکن فوج جوائن کر لی تو اب اسی طرح اٹھنا ہے جیسے فوج کہے، اسی طرح بیٹھنا ہے جیسے فوج کہے۔ ایک انسان اس صفحہ ہستی پہ رہتے ہوئے اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، جو مذہب، جو دین، جو راستہ چاہے اختیار کرے، کوئی جبر نہیں ہے اس کے اوپر کہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، خدا کو مانے یا نہ مانے، اس معاملے میں کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب تم نے اس نظام کو تسلیم کر لیا، خدا کو خدا مان لیا، نبی کو نبی مان لیا، اس کی شریعت کو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت مان لیا، تو اب اس شریعت کے دائرے میں آنے کے بعد وہی کچھ کرنا پڑے گا جو شریعت تم سے کہے، خود اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ یعنی لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ تھا کہ دین کو ماننے میں، دین کیا؟ آپ نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا نا، اصول دین و فروع دین۔ تو اصول دین کو ماننے میں کوئی کراہت نہیں ہے، دل چاہے خدا کو خدا مانو چاہے نہ مانو، دل چاہے رسول کو رسول مانو چاہے نہ مانو، دل چاہے علی کو امام مانو نہ مانو، پورے سلسلہ امامت کو تسلیم کرو نہ کرو، دل چاہے قیامت کو مانو نہ مانو، ماننے پہ کوئی پابندی نہیں، نتیجے پھر بھگتتے رہنا۔ بھئی نبی کو نہیں مانو گے تو اس کے نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، علی کو نہیں مانو گے تو نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کو نہیں مانو گے تو قیامت خود قیامت بن کے تم پہ جب نازل ہوگی تب تو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن تمہیں آزادی ہے کہ جو دل چاہے مانو، کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اصول میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن جب اصول مان لیا تو فروع میں سختی کی جائے گی، اس لیے کہ تم نے اصول مانا ہے تو اب اس اصول کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کے فروعات ہیں اس کو بھی تسلیم کرو۔ ایک نظام کو اختیار کرنا تمہارا کام تھا، اس نظام کے اندر جو نظم کے لیے جو ضوابط ہیں ان کو ماننا پھر تمہاری مجبوری ہے، وہاں پہ آزادی نہیں۔ دین میں جبر نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اصول میں جبر نہیں۔ اب ضمناً ایک جملہ کہتا چلوں، قرآن مجید جب لفظ دین استعمال کرتا ہے، پتہ ہی چلا لا اکراہ فی الدین سے کہ جب لفظ دین استعمال کرتا ہے تو خالی دین کا لفظ اگر استعمال ہو تو اس سے مراد اصول دین ہوتا ہے، فروع دین نہیں۔ بھئی لا اکراہ فی الدین فروع میں تو نہیں ہوتا اکراہ، لا اکراہ وہاں تو جبر ہے، اصول میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں قرآن مجید لفظ دین استعمال کرے بغیر کسی شرط کو لگائے ہوئے تو دین کا مطلب ہوتا ہے اصول دین۔ بات واضح ہے نا؟ جہاں قرآن مجید لفظ دین استعمال کرے اس سے مراد ہے اصول دین، فروع دین نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ وغیرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرہ، کچھ بھی مراد نہیں ہے اصول سے، دین سے۔ دین سے مراد ہے اصول دین۔ جب دین سے مراد ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں اصول دین، تو جس وقت قرآن کہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو اس دن جو بات ہوئی ہوگی وہ فروع کی نہیں ہوگی، اصول کی ہوگی۔ تو جناب والا بات پھیلتی چلی جائے گی، اور اب جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں مجھے وقت کی قلت کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے آپ کے ذہنوں کو پھر متوجہ کروں کہ ہمارے یہاں فقہ کی بنیاد ہے
نص، یعنی کوئی فتویٰ بغیر قول معصوم، فعل معصوم یا تقریر معصوم کے نہیں دیا جائے گا۔ اپنے ذہن، اپنے عقل کو یہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عقل استعمال کرو خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے، رسول کی رسالت کو سمجھنے کے لیے، علی کی ولایت کو سمجھنے کے لیے، قیامت کے جواز کو سمجھنے کے لیے کہ قیامت آئے گی، ان سب کے لیے عقل استعمال کرو۔ نماز روزے میں وہی کرنا پڑے گا جو معصوم نے بتایا ہے۔ اچھا، جب نماز روزے کی تمام فروعات کی اصل کوئی نہ کوئی نص ہے، تو ہمارے یہاں اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب حکم خدا نہ ملے، حکم رسول نہ ملے تو وہاں پر میں اپنی رائے سے فیصلہ کر دوں، بلکہ ہمارے یہاں اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ آئے تو میں اسے حکم خدا میں اور کردار معصومین میں، ارشادات معصومین میں اس کا جواب تلاش کروں۔ جتنا اس جواب کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کروں گا وہ اجتہاد ہوگا۔ تم حکم خدا اور رسول کو چھوڑ کر جب اپنی رائے کی طرف رخ کرتے ہو اس کو اجتہاد کہتے ہو۔ ہم حکم خدا اور حکم معصوم کی تلاش میں جب سرگرداں ہوتے ہیں تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ دونوں کی سمتیں بالکل مختلف ہیں، لفظ ایک ہی ہے لیکن سمتیں مختلف ہیں۔ ہمارا اجتہاد ہے نص تک پہنچنا، تمہارا اجتہاد ہے نص سے نکل کر اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے میں بات کے رخ کو کسی اور طرف لے جانے کے بجائے اپنوں کی طرف لے کے جاؤں۔ کل ایک ذکر ہوا تھا کہ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب ہمیں غیر معصوم انسان کا سہارا نہیں لینا چاہیے، براہ راست احکام ائمہ تک پہنچنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ منشاء امامت کیا ہے۔ اور اس گروہ کا نام تھا اخباری گروہ۔ اخباری وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے کہ کوئی خبر، یعنی امام معصوم کی طرف سے آئی ہوئی کوئی بات ہی ہمارے قول کے لیے بنیاد بن سکتی ہے، اور وہ ان لفظوں تک محدود رہنا چاہتے تھے کہ جو معصوم کی زبان سے نکلے ہیں، عقل کو بالکل دخل نہ دیا جائے۔ اب یہ الجھ جائے گی بات کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں عقل کی گنجائش نہیں ہے اور اب کہہ رہا ہوں کہ عقل کو دخل نہ دیا جائے۔ جہاں والا یہ عقل وہ عقل نہیں ہے کہ جہاں فیصلے کو تلاش کیا جائے، بلکہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے عقل استعمال نہیں کرنی ہے، اس کے لیے نص ڈھونڈنی ہے۔ اس نص پہ عمل کیسے کیا جائے، جس کی ایک مثال کل دے چکا ہوں نا کہ قرآن کہتا ہے کہ اف نہ کہو والدین کو، تو اب عقل کہے گی کہ اس کا مطلب یہ کہ خبردار ذرہ برابر بھی توہین نہ ہونے پائے والدین کی۔ یہ جو بات کہی ہے یہ آیت میں نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ آیت کا مطلب یہی ہے۔ بس یہ آیت کے مطلب کو نکالنا، یہ وہ عقل کا استعمال ہے جس کی اجازت ہے، ورنہ پہلے نص درکار ہے عمل کی بنیاد کے لیے۔ اس لیے میں تو مجتہد کا مقلد ہوں، لیکن مجتہد جو ہے وہ اپنے اصولی اعتبار سے وہ اخباری ہے۔ ہمارا ہر عالم جو فتویٰ تلاش کرتا ہے وہ نص تلاش کرتا ہے، قول معصوم تلاش کرتا ہے۔ جب قول معصوم تلاش کرتا ہے، حدیث معصوم تلاش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر فیصلے کی بنیاد معصوم کا قول ہے، اس کی ذاتی رائے نہیں۔ یہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فتویٰ ہمیں کوئی راستہ اختیار کرنے کے لیے کسی کی عقل پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ معصوم کا قول ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمارے مجتہد نے فتویٰ دیا ہی تب جب معصوم کا قول مل گیا۔ تو اب ہمارے یہاں ہر عالم اخباری ہے اس اعتبار سے کہ بغیر خبر کے، بغیر قول معصوم کی موجودگی کے وہ کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتا۔ تو
تو جب وہ اخباری ہے تو اب مسئلہ رہ گیا اس کا کہ میں کیا کروں. عالم نے تو نص معصوم کو بنیاد بنایا، میں کیا کروں؟ بسم اللہ. یہ بات بار بار کل بھی میں نے کہی تھی کہ خدا آپ کو توفیق دے، اتنی ترقی دے، مجھے اتنی ترقی دے کہ میرے پاس اتنا علم ہو جائے کہ میں ہر مسئلے کو نص معصوم سے تلاش کر سکوں. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا، اور یقیناً نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم میں سے ہر فرد نص معصوم کی تلاش میں وہ تمام احادیث کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے جو ائمہ کی طرف سے منسوب ہوئی ہیں، جو حضور کی زبان سے ارشاد ہوئی ہیں، اس پورے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے جس کے اندر احکامات بیان ہوئے ہیں، تو ساری زندگیاں اس کام کے لیے وقف ہو جاتی ہیں اور یہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. جی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمام قرآن مجید کے معنی کا احاطہ کر لیا اور میں نے تمام احادیث معصومین کو سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، ہر وقت میرے سامنے موجود ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اب ایسی صورت میں اگر ہم سب یہی کام کرنے لگ جائیں تو نہ ہم میں کوئی ڈاکٹر ہو، نہ ہم میں کوئی حکیم ہو، نہ ہم میں کوئی وکیل ہو، نہ ہم میں کوئی تاجر ہو، معاشرے کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے. تو اب کیا یہ ہمارے لیے سہولت نہیں کہ 2-4 شخصیتیں نص امام کی تلاش میں اپنی زندگی وقف کر دیں؟ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے، جا کے زندگی کے اور کاروبار کیجئے، لیکن جب دین کا مسئلہ پڑے تو پھر ان کی طرف رجوع کیجئے جنہوں نے نص تلاش کی ہے. اب یہ آپ کی مجبوری ہے نا، اور یوں کہیے کہ آپ کو سہولت فراہم کی گئی. یہ بالکل ویسی سہولت فراہم کی گئی کہ بھئی اگر بیماری مجھے ہے، تکلیف مجھے ہے، تو اس کا علاج بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے. لیکن کیا کروں گا؟ جا کے میڈیکل کالج میں داخلہ لوں گا کہ پہلے مجھے پورے طب کے اصول و قواعد بتاؤ تاکہ میں ماہر ڈاکٹر بن جاؤں، اپنے مرض کا علاج کر سکوں. ہم شکر گزار ہوں گے ان چند ہستیوں کے کہ جنہوں نے ہمیں تو موقع دیا کہ میاں تم زندگی کے اور کام کرنا چاہتے ہو شوق سے کرو، ہم تمہاری خاطر، انہیں اپنے علاج کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری خاطر ہم علم اتنا حاصل کرتے ہیں کہ اگر تم کبھی بیمار پڑے تو ہمارے پاس آ جانا، ہم دوا دے دیں گے. تو اب معاشرے میں ڈاکٹر کا حصول علم کرنا اور اس میں بڑا مقام پیدا کرنا وہ معاشرے کے اوپر احسان ہوتا ہے. معاشرہ اس کی طرف رجوع کر کے اس پر احسان نہیں کرتا. ڈاکٹر پر احسان نہیں ہے کہ مریض اس کے پاس آیا ہے، یہ مریض پہ احسان ہے کہ اگر ڈاکٹر اس کا علاج کر دے. بس جناب والا اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر آپ کسی مجتہد سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو مجتہد پہ کرم فرما رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے تھے، ہم تشریف لائے تھے تاکہ آپ سے مسئلہ پوچھیں. جی نہیں، یہ مجتہد کا کرم ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے لیے عام کر دی. یہ آج کل ہم اپنی صفوں میں طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ سلسلہ جو مجتہدین کا ہے اس سے لا تعلقی اختیار کی جائے اور ہمیں خود ہی معصومین کے احکامات تک پہنچنا چاہیے. ضرور پہنچنا چاہیے، لیکن پھر یاد رکھیے کہ اگر آپ چند افراد کو اس کام کے لیے مخصوص نہیں سمجھتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معصوم کے احکامات تک پہنچنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی فرد کسی دوسرے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا. بھئی یہ کام دوسرے کی خاطر تو اب بھی ہو رہا ہے. مجتہدین عظام علماء کرام آپ کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم ان کے پیچھے نہیں جاتے، ان سے نہیں پوچھیں گے مسئلہ، بلکہ ہمیں معصوم کے احکامات تک خود پہنچنا چاہیے. تو گویا دوسرے لفظوں میں اب میں کسی سے مسئلہ پوچھوں گا نہیں، امام تک خود پہنچنے کی کوشش کروں گا. یہی مطلب ہوا نا. اگر آپ نے یہ کہا کہ ان سے نہ پوچھو، میں تمہیں معصوم کا حکم بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو، تو میں ایک تقلید سے نکل کے دوسری تقلید میں کیوں داخل ہوں؟ بھئی پھر بھی تقلید ہی ہوگی نا. جب میں یہ کہوں گا کہ جی ان کی بات نہ مانو، میری بات مانو،
تو آپ کی بات جب مان رہے ہوں گے تو آپ کی تقلید کر رہے ہوں گے. تو اب آپ تقلید کے مخالف تو نہ ہوئے, آپ تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بجائے مجھے چودھری سمجھا جائے. تو یہ تو دھوکہ دہی ہے جناب والا. بھئی یا تو سیدھی سی بات ہو کہ تقلید ہو سکتی ہے اور یا تقلید نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ بات ہی, یہ ناممکنات میں سے تقلید کیے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. بلکہ اگر کسی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ تقلید کی جائے کہ نہ کی جائے, اور فرض کیجئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تقلید نہ کی جائے, اور آپ نے کہا جی چونکہ فلاں صاحب نے کہا کہ تقلید نہ کی جائے تو اب میں تقلید تو نہیں کرتا. اکثر حضرات کہہ دیتے ہیں بڑے بڑے فلاں خطیب نے, فلاں مولانا نے, فلاں صاحب نے تقلید کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب کہ کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ انہوں نے کہہ دیا کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اب تو میں کسی کی تقلید نہیں کرتا. ارے بھائی اگر یہ صورتحال ہے کہ ان کے کہنے سے تم نے تقلید چھوڑی ہے تو تقلید نہ کرتے ہوئے بھی اس کی تقلید کر رہے ہو. یعنی آج کوئی صاحب کراچی لاہور کسی جگہ پہ اٹھیں اور وہ کہیں کہ جناب آپ چھوڑیے یہ تمام مجتہدین کو, یہ ان کی تقلید نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کہا بھئی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ ہونی چاہیے, بہت بڑا عالم ہے, اگر یہ کہتا ہے تقلید نہ ہونی چاہیے تو پھر ہمیں تقلید نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے اس بہت بڑے عالم کی تقلید شروع کر دی. تقلید ایک ایسی مجبوری ہے کہ جس سے باہر انسان نکل سکتا ہی نہیں. جب 1400 سال کا فاصلہ ہو دین میں اور ہمارے درمیان, بہت کم کیجئے تو تقریباً 1150 سال, یعنی غیبت کبریٰ کے شروع ہونے سے لے کے آج تک اب براہ راست ہمارا معصوم سے رابطہ نہیں ہے. اب جو بھی بات ہم کریں گے معصوم کے قول کو جیسے بھی حاصل کریں گے, جس ذریعے سے بھی حاصل کریں گے, اس کی تقلید ہو گئی. اس عالم کی تقلید ہو گئی جس نے کتابوں میں لکھا ہے امام کے اقوال کو, اس عالم کی تقلید ہو گئی جس نے یہ قول آپ تک پہنچایا ہے. نہیں آپ نے براہ راست تقلید. ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جناب ہمارے باپ دادا کہاں تقلید کرتے تھے, ہم نے تو یہ لفظ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. جن گھروں میں دین کی تھوڑی سی بھی اہمیت تھی, یہ میں گزرے ہوئے دن کی بات کر رہا ہوں, تو کیفیت یہ تھی کہ جب بیٹیاں رخصت کی جاتی تھیں تو ان کو ایک قرآن مجید اور ایک کتاب ہوتی جس کا نام تھا تحفۃ العوام, یہ ضرور دی جاتی تھی. کئی پبلشر ہیں ہمارے یہاں کہ جو مخصوص طور پر خوبصورت جلد میں قرآن مجید اور خوبصورت جلد میں ہی تحفۃ العوام چھاپا کرتے تھے کہ بھئی یہ جہیز کے لیے خصوصی طور پر الگ چھاپا جاتا تھا کہ یہ جہیز میں دیا جائے گا, ذرا خوبصورت وہ ہو. تو جب آپ تحفۃ العوام دے رہے تھے اپنی بچیوں کو تو یہ کس لیے دے رہے تھے, یہ کیا چیز تھی تحفۃ العوام؟ مجتہد فلاں مجتہد, لیکن آپ کوئی تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیے اس میں اس عہد کے جتنے بھی علماء ہوتے تھے ان کے فتاوے کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا. تو یاد رکھیے کہ چاہے معاشرہ آج کا ہو یا گزشتہ کل کا ہو, آپ لوگ تقلید ہی کے ذریعے دین سے آگاہ ہوئے ہیں. اگر دین کے تقلید کے ذریعے سے آگاہ نہ ہوئے ہوتے نا تو ہم میں سے ہر آدمی کا دین دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا. ہم ایک طرح سے نمازیں نہ پڑھتے, ایک طرح سے روزہ نہ رکھتے. اب جو ہم میں یکسانیت ہے, جو ہم میں مرکزیت ہے, جو ہم میں ایک جیسے عبادت کا طریقہ ہے, وہ اس لیے کہ ہم کل بھی تقلید کرتے تھے, آج بھی تقلید کرتے ہیں. اور جب تقلید کرنا ناگزیر ٹھہرا, جب تقلید کرنا لازمی ٹھہرا کہ بغیر تقلید کے گزارا نہیں. چلیے آسان لفظوں میں کہوں, بھئی نماز تو پڑھیے گا نا, کیسے پڑھیے گا؟ نہیں پڑھتے توضیح المسائل, نہیں دیکھتے تحفۃ العوام, تو والد صاحب سے پوچھیں گے, والدہ بتائیں گی, بڑی بہن بتائے گی, بڑا بھائی سکھائے گا, چچا تایا ماموں کوئی بھی بزرگ وہ سکھائے گا. نہیں تو کسی مسجد میں چلے گئے, وہاں جو مولانا ہیں ان سے کہا کہ ذرا نماز کی تعلیم دے دیں, انہوں نے یاد کرا دیا. کسی نہ کسی سے تو نماز پوچھیں گے.
جس سے پوچھیں گے اس کی تقلید کر دی آپ نے. اچھا جب اس کی تقلید کر دی تو مسئلہ یہ ہوا کہ تقلید مسئلہ نہیں ہے. تقلید مسئلہ نہیں ہے. اصل جھگڑا یہ کس کی تقلید کی جائے. تقلید تو کرنی ہی کرنی ہے. اب اگر بحث ہو سکتی ہے تو یہ کہ کس کی تقلید کی جائے. ابا امامے کی تقلید کی جائے, کوٹ پتلون کی تقلید کی جائے, شیروانی کی تقلید کی جائے, تہمد و کرتے کی تقلید کی جائے, یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. لیکن یہ طے ہے کہ تقلید کے بغیر نہ آپ کا گزارا ہے نہ میرا گزارا ہے. تو پھر جب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی تقلید کی جائے تو سیدھا سا اصول آپ کے سامنے ہے. مریض ہو جائے تو آپ دوست احباب سے پوچھتے پھرتے ہیں بھائی فلاں تکلیف ہے, کس ڈاکٹر کو دکھائیں. ارے بھائی جائیے, ڈھیروں بورڈ لگے ہوئے ہیں, کوئی سڑک خالی نہیں ہوگی جس کے بعد 2-4 ڈاکٹروں کے بورڈ نہ ہو. یہ آپ تفتیش کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس طبیب کو, اس ڈاکٹر کو دکھایا جائے جو اس مرض کے معاملے میں اتنی مہارت رکھتا ہو کہ وہ ہمارے صحت یابی کا ذریعہ بن جائے. تو جب جسم کی بیماری ہو اس کے علاج کے لیے آپ ماہر ترین کی تلاش کرتے ہیں, تو جب روح کی بیماریوں کا علاج تلاش کرنا ہو تو عالم ترین کو کیوں نہ تلاش کریں. بزرگان گرامی, بہت بار بار تنبیہ کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اب جب اس قسم کی باتیں کروں گا تو نتیجتاً یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ تعداد کم ہوتی جائے گی, پھر 2-4 رہ جائیں گے, اور پھر جو مجھے بلا رہے ہیں اس سلسلے کے لیے وہ آئندہ کہیں گے یار ان کو چھوڑو کسی اور کو بلاتے ہیں. لیکن کب تک اس صورتحال کو برداشت کیا جائے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ذرا سے کسی کی بات سنی, اس کا ایک جملہ کوئی دیکھا اور اس جملے کو میچ کیا کسی اور گروہ کے ساتھ اور فوراً لیبل لگا دیا یہ تو فلاں گروپ کا آدمی ہے, یہ فلاں نظریے کا آدمی ہے. اپنی غیر جانبداریت کو بچانے کے لیے کوشش یہ رہی کہ کبھی ان مسائل کو نہ چھیڑا جائے, لیکن اگر مسائل بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ جائیں کہ اب آپ اس کے اندر ڈوبنے کے آثار نظر آ رہے ہوں تو اس وقت تو پھر خاموش رہنا جرم ہوگا, بولنا لازمی ہو جائے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے علم سے رشتہ توڑا تو ہمارا مقام کیا ہوگا. دیکھیے یہ بڑا بظاہر مشکل مرحلہ ہے. خدا کا شکر ہے کہ میری بار بار کی درخواستیں کچھ کام آ گئی ہیں, اور اب میرے نام کے ساتھ وہ لاحق سابقے نہیں لگتے جو اکثر بلا تکلف لوگ لگا دیا کرتے ہیں. لیکن بہر طور میرے جیسوں کو بھی علامہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ علامائیت جب مجھے مفت میں مل رہی ہو تو مجھے کیا گراں گزرتی ہے. جب اتنی بڑی قوم مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا کر رہی ہے تو مجھے کیا. ارے لوگ آج پتہ چل رہا ہے کہ کتنوں کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں. وہ جعلی اس لیے کہ کسی ایک جگہ سے چوری چھپے حاصل کی ہے. یہاں تو پورا بھرا مجمع مجھے علامہ کہہ رہا ہے, تو اس ڈگری کو تو جعلی نہیں سمجھا جائے گا. کیوں نہ میں اس کو حاصل کروں. اور کون ہے کہ اپنی چلتے پھرتے کاروبار کو ٹھپ کر کے اپنے گاہک کو کسی اور دکان کی طرف بھیج دے. لیکن جناب والا, میں جو کہتا ہوں کہ حقیقی علماء کی طرف رجوع کیجئے, میری طرف نہیں. تو یہ اس وقت کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت کیوں کہہ رہا ہوں, اسے کوئی احسان نہ سمجھیے کہ میں بڑی نیکی کر رہا ہوں کہ اپنی نفی کر کے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی طرف رجوع کیجئے.
بھئی بہت سے ایسے ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں کہ جو طب کے علم میں بہت ہی کمزور، شاید ڈگری لے لی ہو یا بعض اوقات ڈگری بھی نہیں ہوتی. اب وہ کوئی مریض پہنچا، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ آپریشن کا کیس ہے، میں آپ کا آپریشن کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد وہ انہوں نے ٹیبل پہ لٹا بھی لیا اور کوشش کی کہ ذرا اپنے نشتر کو چلا دیں. اس میں اندازہ یہ ہوا کہ یہ اب تو صورتحال ایسی بے قابو ہو گئی کہ سنبھل نہیں رہی. انہوں نے فوراً کہا اس مریض کو فوراً ہسپتال کی طرف لے جائیں، کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں. کوئی مریض آیا، جب یہ احساس ہوا کہ اب یہ مجھ سے بچ نہیں سکتا، یعنی یہ اب اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتی، تو اب بس یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد یہاں سے چلا جائے، میری جان چھوٹ جائے. جناب والا، آج جب میں اس قوم سے یہ کہوں کہ خدا کے لیے حقیقی عالموں کی طرف رجوع کیجئے اور مجھ جیسوں کے پہ انحصار نہ کیجئے، تو اسے میرا احسان نہ سمجھیے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اب مریض اس مقام پہ آ چکا ہے کہ اگر 2 دن اور رہا تو اس قوم کی موت یقینی ہے. میں خود کو اس موت کے الزام سے بچانا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے یہ موت نہ ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس علم کی طرف رجوع کریں کہ جو آج تک آپ کی بقا کا ضامن رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر آپ سر اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو اپنی حقانیت کے سلسلے میں آپ کو یقین کامل ہے کہ آپ کے ہاں باطل کا گزر نہیں ہے، اور صرف آپ کا اپنا یقین نہیں، جب کبھی اغیار سے مقابلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی میدان میں ہم کسی سے کبھی بھی کم نہیں رہے. ہماری دلیلیں کسی کے سامنے ایسی تھیں کہ اس کا جواب ممکن نہیں تھا. یہ تمام باتیں جو ہوئی ہیں تو کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ جی نہیں، یہ ان صاحبان علم کی وجہ سے جنہوں نے ہمیشہ علم کے محاذ پر آپ کو تقویت پہنچائی ہے، طاقت دی ہے، اور آج آپ کی فکری بقا کے ضامن ہیں تو وہ عالم ضامن ہیں. ان عالموں کی خدمات کا اندازہ لگانا ہو، ایک ایک واقعہ اٹھا کے دیکھیے، پتہ چلتا ہے کہ ان عالموں نے کیا 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 ہے. یہ شاید دنیا میں واحد مسلک ہو، شاید، بلکہ اس شاید کو یقین سے قریب تر سمجھیے کہ یہ دنیا کا وہ واحد مسلک ہے جس کی عبادت کی، جس کی تاریخ کی، جس کے عقائد کی، جس کے اعمال کی کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو مخالفوں کے کتابوں سے ثابت نہ ہو. لیکن یہ کتابیں کس نے دیکھی ہیں؟ میں نے دیکھی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں. یہ وہی عالم ہے جو رات دن اپنا سارا وقت صرف کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا. اپنا جو کچھ تھا وہ تو جانتے ہی تھے، غیروں کا اتنا کچھ پڑھا کہ ہر جگہ سے جہاں سے بھی آپ کے لیے دلیل مل سکی انہوں نے نکال کے سامنے رکھ دیا. یہ ان علماء کی کامیابی کی انتہا ہے کہ آج آپ کے جو مقابل کے مسلک ہیں وہ بیچارے 2-4 حوالے سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخصیت تو ہمیں شیعہ نظر آتی ہے. اپنے سپاہی کو، بلکہ اپنے جرنیل کو غیروں کا جرنیل کہہ دینا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنی باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تو ہمارے یہاں تقی عثمانی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جو شریعت کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، بلکہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں. انہوں نے فوراً ایک کتاب ان کے رد میں لکھی اور جس کے اندر کہا کہ مولانا مودودی نے زیادہ حوالے تاریخ طبری کے، محمد ابن جریر طبری کی تاریخ ہے اس کے حوالے دیے ہیں. یہ طبری تو شیعہ تھا. یوں سمجھیے کہ 4 صدی ہجری کا سب سے بڑا مورخ، سب سے ذمہ دار مورخ کے جس کی کتاب تاریخ طبری آج اثاثہ ہے آپ لوگوں کی ساری تاریخ کا، اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا شیعہ ہے. چلیے جناب یہ شیعہ ہو گیا، پھر آگے کیا کیجئے گا؟ اگر مسعودی کی بروج الذہب آئی اور اس کے اندر متعدد مقامات پر اس نے وہ باتیں لکھ دیں، اگر اس نے لکھ دیا کہ جناب
حاکم شام جب صفین کی لڑائی کے لیے جا رہا تھا تو وہ دن بدھ کا دن تھا. لوگوں نے کہا کہ جناب سفر کے دوران نماز جمعہ کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے جمعہ تک انتظار کی، آؤ بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اگر مسعودی نے یہ واقعہ لکھ دیا، ان کا مسعودی شیعہ تھا. اب اپنی کتابوں کو دیکھتے جاتے ہیں اور شیعت کی چھاپ لگاتے چلے جاتے ہیں. دن بدن ان کے صف علماء کے آدمی، اب چاہے ہمارے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن وہ نکالنے پہ مجبور ہیں. کیا کریں کہ آپ کے علماء نے ان کی کتابوں کو چھان چھان کے، ان کی سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابوں کے ایک ایک جز کو پڑھ کے اتنا کچھ مواد اپنی حمایت کا نکال دیا ہے کہ اگر اس کو شیعہ نہ مانیں یا اس کو شیعہ نہ کہیں تو پھر خود شیعہ ہونا پڑتا ہے. یہ تازہ ترین لطیفہ کہہ لیجئے. جناب اسماعیل بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری کے مرتب، اب ان کے تو غیر شیعہ ہونے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. پوری کوشش کی ہے کہ آل محمد کی مدح کی کوئی بات شامل نہ ہونے پائے. اپنے آپ کو غیر شیعہ ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بات بھی فضائل سے متعلق صحیح بخاری میں نہ آنے پائے. اس کے لیے حدیث ثقلین بھی صحیح بخاری میں نہیں، حدیث من کنت مولا یہ بھی صحیح بخاری میں نہیں، ایسی کئی حدیثیں نہیں ہیں صحیح بخاری میں. امام بخاری کے استاد تھے شہاب ظاہری. یہ شہاب ظاہری یعنی اس کو حدیث کے سلسلے میں جب ایک آدمی کسی دوسرے سے حدیث لیتا تھا تو اس کو شیخ کہتے تھے اور اس کو اس کا شاگرد کہتے تھے. ان کا شیخ الحدیث کون ہے؟ امام ظاہری. امام بخاری کا شیخ الحدیث ہے امام ظاہری. سلطان بلکہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک حکم جاری ہوا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول کی حدیثیں ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ہدایت کی جاتی ہے کہ رسول کے جتنے آثار ہیں ان کو جمع کر لیا جائے. چنانچہ مدینے کے اندر یہ کام شروع کیا شہاب ظاہری نے. انہوں نے حدیث جمع کرنی شروع کی. ان کے شاگرد تھے امام بخاری. بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ شہاب الدین ظاہری نے بیچارے نے جتنی حدیثیں جمع کی تھیں، امام بخاری نے شہاب ظاہری کے انتقال کے فوراً بعد ان حدیثوں پہ قبضہ کیا، 2-4 حدیثیں کم کیں، 2-4 اضافہ کیں اور اس کو اپنے نام سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یہ کہا جاتا ہے. بہرطور ان کے شیوخ میں بڑے ممتاز شیخ ہیں امام ظاہری، امام بخاری کے. اب بخاری کی بہت سی احادیث، بڑا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ امام ظاہری سے نقل کیا گیا ہے. وہ کتاب جس کو آپ نے صحیح ترین کتاب کہا، اس کا بنیادی ساخت میں جس شخصیت کا سب سے بڑا نام ہے وہ امام ظاہری ہیں. ابھی تازہ ایک کتاب دیکھ کے آ رہا ہوں، اچھی خاصی ضخیم کتاب لکھی گئی ہے. وہ جناب محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری کے مصنف، اور امام ظاہری کے متعلق انہوں نے کہا کہ طبری بھی شیعہ تھا، امام ظاہری بھی شیعہ تھا. اب اگر امام ظاہری شیعہ تھا تو جس سے بخاری نے حدیثیں لی ہیں اور اپنی آدھی بخاری شریف کو جس کی حدیثوں سے سجانے کی کوشش کی ہے، اگر اس استاد کا شیعہ ہونا ثابت ہے تو پھر بخاری بھی شیعوں کی کتاب ہو گئی. تمہارے پلے رہا کیا؟ امامت کا کام حفاظت کرنا تھا دین کا، اور اب یہ سپرد ہے آپ کے علماء کی. یاد رکھیے دین کی محافظت عالم کے ہاتھ میں ہے اور وہی حفاظت کرتا ہے. کیسی حفاظت کی داستانیں ہیں، کہاں تک سناؤں. اگر ذکر چھڑنے لگا علماء کے کارناموں کا تو ہماری ایک شخصیت ہے، یہ جو علامہ کا لفظ ہم لوگوں نے اتنا کثرت سے استعمال کر دیا ہے. ہمارے ہاں علمی دنیا میں صرف ایک شخصیت ہے کہ جب لفظ علامہ کہا جائے تو ان کا نام سامنے آتا ہے. یعنی اگر فقہ کے کسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ علامہ نے یہ کہا ہے تو اس سے فوراً مراد ہوں گے علامہ ہلی. یہ علامہ ہلی
یوسف ابن حسن ابن مطہر، ہلا شہر تھا جس میں ہماری ایک زمانے میں بہت بڑا مدرسہ ہے، جیسے قم ہے، جیسے نجف اشرف ہے، ویسے کبھی علم کا مرکز تھا ہلا۔ یہ ہلا جب کربلا معلیٰ سے اگر آپ بغداد کی طرف آئیے تو راستے میں ہلا پڑتا ہے، بلکہ کربلا معلیٰ اگر نجف اشرف سے کربلا معلیٰ جائیے، نجف اشرف سے جب بغداد آئیے تو راستے میں ہلا پڑتا ہے، اور نجف اشرف سے کربلا جائیے تو ایک رستہ ہلا سے ہو کے گزرتا ہے، جو ذوالکفل اور مسیب وغیرہ کے علاقے سے ہوتا ہوا سرزمین کربلا میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ہلا ہمارا کبھی مرکز رہا ہے، بہت سے علماء یہاں پہ گزرے ہیں، ان میں علامہ ہلی تھے۔ ہلاکو خان جس نے سلطنت بغداد کا خاتمہ کیا تھا، قدرت کا عجیب معجزہ کہہ لیجئے کہ ہلاکو خان کا پوتا تھا الجائتو، بندہ خدا بندہ کہلاتا ہے۔ الجائتو جو ہے وہ اسلام لے آیا، اور جو زمانے میں جمہور کا مسلک تھا اسی مسلک کے اوپر وہ قائل ہو کے اور اسی مسلک کو اس نے اختیار کیا، مسلمان ہو گیا۔ الجائتو کے اسلام کے زمانے میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس نے کسی مرحلے پر اپنی بیگم پہ، ملکہ پہ ناراض ہو کے اور اس کو ایک سانس میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ اب جیسے ہی رجوع کیا گیا کہ یہ تو کہہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، بادشاہ چاہتا تھا کہ بیگم کی طرف رجوع کرے، انہوں نے کہا جناب اب تو یہ طلاق دائمی ہو گئی، اب تو بغیر حلالے کے یہ ہو ہی نہیں سکتی بحالی۔ بادشاہ نے کہا کیا کسی فقہ میں نہیں ہے؟ اس وقت کی جتنی فقہ موجود تھیں ان سب نے کہا کہ نہیں صاحب ہمارے یہاں تو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کسی نے کہا جناب وہ ایک فقہ اور بھی ہے جس کو فقہ جعفری کہتے ہیں، ان کے ہاں شاید کوئی صورت نکل آئے۔ کہا ان کا کوئی آدمی لاؤ، تو بادشاہ کے دربار میں کسی کو پٹکنے نہیں دیا گیا تو جس فقہ کا تعلق رکھتا ہو۔ بڑا غور و فکر کے بعد بتایا گیا کہ ہلا ان کا مرکز ہے، وہاں پر کچھ لوگ ہیں، تو وہاں ایک صاحب ہیں یوسف ابن حسن، ان کو بلایا جائے۔ یہ کم سنی نوجوانی کا زمانہ ہے جناب ہلی کا، کہا ان کو بلایا جائے۔ یہ بادشاہ کے بلانے پہ آئے تو اب عجیب حیت تھی کہ عالم بن کے آئے ہیں لیکن اپنی جوتیاں اتار کے بغل میں دبا لی۔ لوگوں نے کہا عجیب عالم ہے، یعنی بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے، آداب دربار کا بھی خیال نہیں، یہاں جوتی بغل میں دبائے ہوئے ہے۔ آخر کسی نے ٹوک دیا کہ جناب آپ کو دربار کا لحاظ کرنا چاہیے، کیا جوتیاں بغل میں دبا کے آئے ہیں؟ کہا جناب مجھے خود احساس ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں؟ میں نے بہت عرصے ہوئے سنا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی کی جوتی چوری ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ امام مالک نے چرائی تھی۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں آپ، یعنی ایک تو یہی حرکت کیا کم تھی، اس کے بعد جو الزام لگا رہے ہیں وہ الزام کتنا واہیات سا ہے، اور اس کے لیے نسبت اس کی طرف دے رہے ہیں جو حضور کے 100 سال کے بعد دنیا میں آیا۔ کہہ لیں نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، امام مالک میں نے کہہ دیا، دراصل یہ واقعہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کا لیجئے وہ تو ان کے بھی بعد آئے تھے۔ کہا تو پھر امام شافعی نے کیا ہوگا، لیکن جوتی چوری ضرور ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امام شافعی بھی مجھ کے بھی بعد ہیں۔ کہا پھر امام احمد ابن حنبل نے کیا ہوگا۔ کہا وہ بھی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ان کے بعد ہیں۔ بس پھر جب کہہ دیا انہوں نے کہ ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، تو بادشاہ سے مخاطب ہوئے کہ حضور آپ کسی مسئلے کا شرعی حل چاہتے ہیں، پوچھ ان سے رہے ہیں کہ جن کے امام بھی اس وقت نہیں تھے جب شریعت دنیا میں آ رہی تھی۔ تو یہ آپ کے عالم ہیں جو دفاع کرتے رہے ہیں، یہی آپ کے وہ قائدین ہیں کہ جو حق و صداقت کا مارکہ سر کرتے ہیں اپنے علم و دانش سے۔ اگر ان سے رشتہ توڑ لیں گے تو یاد رکھیے علم ہی کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے۔ علم سے رشتہ ٹوٹنا
طاقت سے رشتہ ٹوٹنا ہے، اور طاقت سے رشتہ ٹوٹنا یعنی جب انرجی نہیں رہے گی تو وجود بھی نہیں رہے گا۔ اب جملے کی وضاحت کے لیے کیا کہوں، اگر مجھے کوئی سوئی چبھو دے تو میں اپنی قوت بھر اس کا رد عمل بڑی شدت سے ظاہر کروں گا اور اس کو اپنے جان کا دشمن سمجھوں گا جس آدمی نے یہ حرکت کی ہو، اور ادھر ایک ڈاکٹر کو لمبی چوڑی فیس دیتا ہوں، وہ ہاتھ میں نشتر پکڑتا ہے اور میرے جسم کے ان اعضاء سے کہ جن تک ہاتھ پہنچنا میری موت کو قریب لانے کا امکان بن سکتا ہے، اطمینان سے اس کو کاٹتا پیٹتا رہتا ہے۔ اس سب کے لیے میں خود رضامند تھا کہ ایسا ہو جائے۔ یہ کون سی چیز ہے جس نے اتنا اختیار اس شخص کو دے دیا کہ وہ میری زندگی سے، میرے وجود سے کھیل رہا ہے اور میں رضامندی سے اس کو برداشت کر رہا ہوں؟ یہ صرف اس کا علم ہے جس نے مجھ پر اختیار دیا ہے۔ جہاں جہاں علم آتا جاتا ہے اختیار آتا جاتا ہے، تو علم سے رشتہ ٹوٹے گا تو اختیار سے رشتہ ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے، کربلا سیاست کا سفر نہیں ہے، کربلا محض روحانیت کا سفر نہیں ہے، کربلا علم کا سفر ہے۔ لا علم کو صاحب علم کرنا یہ کام ہے کربلا کا۔ آپ نے وہ جملہ سنا ہے جو امام نے دمشق میں خطبہ دیتے ہوئے کہا ہے، آپ کے چوتھے امام نے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف علم کی خیرات بانٹنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ارے بھئی یہ دعوت دینا کہ جو نہیں جانتا وہ جان لے، گویا علم دینا چاہتے ہیں، اور اس علم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو آگاہ ہے، تھوڑا سا بھی آگاہ ہوتا ہے، اس کا رد عمل اور نہ جاننے والوں کا رد عمل۔ لٹا ہوا قافلہ پہلے تو کربلا سے کوفے لایا گیا، یہ کوئی 85 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ طے ہوا اور یہ 11 محرم کو ہی قافلہ آ گیا تھا، رات کے قریب پہنچا۔ ساری رات اس نے شہر کوفہ کے باہر ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ صبح کے وقت جب شہر آراستہ ہو گیا، سج گیا، تو ان کو شہر میں داخل کیا گیا۔ بہت دن تک یہ قافلہ کوفے میں روکا رکھا گیا، قید خانے میں رہے۔ یہ قید صرف دمشق میں نہیں ہوئی ہے، کوفے کی قید لوگ نہیں پڑھتے، لیکن میں آپ کو واقعات بتا دوں کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو ابن زیاد نے فوری طور پر یزید کو اطلاع بھجوائی کہ امام حسین کا معاملہ ختم کر دیا گیا، امام حسین قتل ہو گئے، ان کے ساتھی جتنے تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے اور ان کے عزیزوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ خط یزید تک دمشق میں گیا، یزید نے اس کے بعد جواب بھجوایا۔ جواب یہ تھا کہ تم ان میں سے جو بنی ہاشم کے سر ہیں وہ سر ہمیں بھیج دو، اور جو بنی ہاشم کے قیدی ہیں انہیں ہمیں بھیج دو۔ باقی جو قیدی ہیں اور جو شہیدوں کے سر ہیں اس کے معاملے میں تم خود مختار ہو۔ اہل کوفہ کے سر ہیں زیادہ تر، وہ تم جیسا بھی دل چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو، اور جو ان کے قیدی ہیں ان کے ساتھ جو دل چاہے تم سلوک کرو۔ چنانچہ صرف بنی ہاشم کا انتخاب کر کے اور ان کو روانہ کیا گیا ہے دمشق کی طرف۔ اچھا، اب زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ راستہ تو اس کا اصولی طور پر قافلے کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ دریائے فرات کے بہاؤ کے خلاف یہ راستہ چلتا جاتا اور کوئی تقریباً 750 میل کا فاصلہ طے کر کے دمشق کے اندر پہنچ جاتا۔ لیکن خاص طور پر اہتمام یہ کیا گیا کہ انہیں بجائے دریائے فرات کے دریائے دجلہ کے کنارے لے جایا گیا، اور اس طریقے سے یہ قافلہ پہلے عراق سے نکلا۔ یہ دجلہ جو ہے یہ دجلہ و فرات دونوں دریا یہ نکلتے ہیں ترکی سے، لیکن اس میں سے دجلہ جو ہے وہ ترکی سے براہ راست عراق میں داخل ہوتا ہے، اور جو دریائے فرات ہے وہ رقہ کے مقام پر ترکی سے داخل ہوتا ہے شام میں، اور شام سے ہوتا ہوا موصل کے قریب پھر یہ عراق میں داخل ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرف سے جاتے فرات کے کنارے کنارے تو پھر موصل سے فوراً یہ آگے یہاں سے گزرتے ہوئے
پہنچ جاتے رقہ کے مقام پر جہاں پہ جنگ صفین لڑی گئی ہے، اور وہاں سے حلب ہوتے ہوئے دمشق چلے جاتے، لیکن قافلے کو لے جایا گیا دریائے دجلہ کے کنارے۔ اگر دریائے فرات کے کنارے سے جاتے تو 750 میل کا راستہ ہوتا، یہ آبادیوں کا راستہ تھا، لیکن جس راستے سے لے جایا گیا اس کے حساب سے یہ لوگ عراق سے نکلے، ترکی تک میں داخل ہوئے، ترکی سے پھر حلب آئے یعنی عراق شام میں، اور پھر اس طرح دمشق گئے۔ اس طرح ان کو 1283 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ قافلہ حسینی کو کوفے سے دمشق تک 1283 میل۔ 3 راستے ممکن ہیں، ایک تو وہ کہ جو دمشق سے اگر سیدھا تیر پھینکا جائے جس کو کرو فلائٹ کہتے ہیں، یعنی کوئی پرندہ پرواز کرے، تو جو کربلا تک راستہ ہے وہ 500 میل کا راستہ ہے، لیکن وہ صحرائے شام سے گزرتا ہے۔ اب وہاں پہ سڑک بن چکی ہے اور آج کے دور میں اس سڑک سے سفر کیا جاتا ہے، اس عہد میں تصور نہیں تھا کہ اس صحرا سے گزرا جائے۔ دوسرا راستہ 750 میل کا تھا جو فرات کے کنارے تھا۔ تیسرا راستہ دجلہ کے کنارے سے، یہ راستہ خاص طور پر بنایا گیا، مطلب یہ کہ اس سے گزارا گیا، اس میں مختلف آبادیوں سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ پہنچا۔ بہرطور اس وقت اس راستے کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، صرف اتنی سی بات کہ اسی راستے میں ایک شہر آتا ہے تکریت۔ اچھا، طریقہ یہ تھا کہ جب یہ قافلہ کسی شہر کے قریب پہنچتا تو پہلے قافلے کے جو لوگ تھے وہ اطلاع بھیجتے شہر والوں کو کہ یزید کے کچھ قیدی آ رہے ہیں، اور وہ قیدی یزید نے فتح پائی ہے اپنے مخالفین پر، اور اس کے قیدیوں کو گرفتار کر کے یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ شہر والے چونکہ نہیں جانتے ہوتے تھے تو وہ بادشاہ کے قیدی سمجھ کے کہتے تھے کہ اچھا ان کو شہر میں آنے دو۔ فوجیوں کی تواضع کرتے تھے، قیدیوں کا جلوس بنایا جاتا تھا۔ جلوس کیسے بنتا تھا کہ دوران سفر تو سب اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے، لیکن جب شہر میں داخل ہونے کا وقت ہوتا تھا تو بیویوں کے سروں پر چادر نہیں ہوتی تھی، سید سجاد کو سواری سے نیچے اتار لیا جاتا تھا، سارے اونٹ ایک دوسرے کی دم کے ساتھ باندھے جاتے تھے، جو سب سے آگے کا اونٹ ہوتا تھا اس کی مہار سید سجاد کو پکڑا دی جاتی تھی۔ جو شہیدوں کے سر تھے وہ سارے راستے تھیلوں میں، خرجیوں میں، صندوقوں میں بند ساتھ چل رہے تھے، لیکن جب شہر میں داخل ہونے لگتے تھے تو ایک ایک سر نکالا جاتا تھا اور اسے نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا تھا۔ جلوس یعنی سجایا جاتا تھا، آگے آگے کٹے ہوئے سر ہوتے تھے، پیچھے پیچھے سربراہ قیدی ہوتے تھے، اور سید سجاد کے ہاتھ میں مہار ہوتی تھی، اور شہر کے جتنے لوگ ہوتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے دائیں بائیں جمع ہو جاتے تھے، عورتیں چھتوں پہ آ جاتی تھیں۔ اس ہجوم میں یہ جلوس نکلتا تھا، لوگ نعرے لگاتے رہتے ان کی مخالفت میں، ان کی توہین کرتے ہوئے، پتھر مارتے، ان کے اوپر خاک پھینکتے، کبھی کبھی کوئی اپنے بچوں پر سے کچھ صدقہ کر کے ان کے بچوں کی طرف اچھال دیتا۔ بس بزرگان گرامی، یہ اہتمام ہوتا تھا۔ ایک شہر آیا جس کا نام تکریت ہے، یہ شہر آج بھی موجود ہے، تکریت نام ہے شہر کا۔ جب اس تکریت شہر میں یہ قافلہ داخل ہونے لگا تو یہ سارے لوازم ہوئے، قافلہ اسی طرح سے سجایا گیا، اسی طرح بازار سے لے جایا جانے لگا۔ جب بازار سے لے جایا جا رہا تھا، ہجوم کھڑا ہو کے اپنے پنجوں کے بل اونچا ہو کے دیکھنے کی کوشش کرتا یہ اونٹ پہ کون بیویاں بیٹھی ہیں، اور بیویاں تھی کہ شرم سے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زمین پھٹے اور اس کے اندر سما جائے۔ اس عالم میں اس جلوس میں، اس ہجوم میں ایک عیسائی کھڑا ہوا تھا، اس کا کوئی ہمسایہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس نے ہمسایہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھائی ایک بات تو بتا دے، تیرے رسول کی کوئی بیٹی تھی؟ تمہارے رسول کی کوئی بیٹی تھی؟ ایک مرتبہ وہ شخص جھجلا گیا، ظاہر ہے وہ منہمک تھا جلوس کو دیکھنے میں۔ اس نے کہا یہ کون سا وقت ہے یہ سوال پوچھنے کا؟ اس نے کہا نہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، رسول کی بیٹی تھی؟ اس نے کہا ہاں تھی رسول کی بیٹی۔ کہا اچھا اس کا نام کیا تھا؟ اب تو اس شخص سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے کہا تو گستاخی کر رہا ہے، ارے رسول کی بیٹی کا نام مجمع عام میں لیا جاتا ہے، اس بھرے مجمع میں ان کا نام لے کے توہین کروں؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیے عیسائی نے، بھیا
خدا کے واسطے توہین مقصد نہیں ہے، میرے ذہن میں ایک الجھن ہے، میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت عیسیٰ کی قسم میرا مقصد کوئی توہین کرنا نہیں ہے، مجھے تو صرف نام بتا دو۔ اس نے پھر اس کے بعد اس شخص نے درود پڑھا، سلام پڑھا، اس کے بعد جناب سیدہ کا ادب سے نام لیا، کہا یہ تھی رسول کی بیٹی؟ کہا اچھا یہ بیٹی تھی، تو ان کا کوئی بیٹا حسین بھی تھا؟ حسین بھی تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں یقیناً، لیکن یہ تو نے تھا کیوں کہا؟ ارے خدا حسین کو سلامت رکھے، وہ تو پنجتن کی آخری نشانی ہے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ اتنا اس نے سنا عیسائی نے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ حسین تھا یا حسین ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں شہر کوفہ میں تھا، اس دن یہ جلوس شہر کوفہ میں داخل ہوا تھا، اس دن کوفے کے لوگ خوشی منا رہے تھے، جشن کا سماں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص مسجد کی دیوار سے سر لگائے ہوئے زار و قطار رو رہا ہے۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ یہ شخص سارے کوفے والے خوشی منا رہے ہیں، تو رو کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہ روؤں، ارے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو سر دیکھ رہا ہے یہ رسول کی بیٹی سیدہ کے فرزند حسین کا سر ہے، اور یہ جو بیویاں ہیں یہ رسول ذاتیاں ہیں۔ مخاطب ہوا اپنے ہمسائے سے کہ مجھے وہاں بتایا گیا تھا کہ یہ سر حسین کا سر ہے، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے پھر کہا قسم تو کھا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ کی قسم مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ چلا کے کہنے لوگوں نظریں نیچی کرو، گردنیں جھکا لو، ارے قیامت کے دن رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں کہوں گا اے تقرید کے لوگوں، اگر ہو سکے تو دمشق میں آ جاؤ اور آ کے کہو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کا فرزند حسین ہے۔